عربی سیکھنے کے لیے ماضی کی گردان کا ترجمہ اور اسی طرح مضارع کی گردان کا ترجمہ جو یہ لازمی ہے۔ ہم کسی بھی زمانے کے بارے میں بات کریں گے تو اس کے لیے فعل اور صیغہ ہی استعمال ہوگا، لیکن اگر ہمیں صیغے کی پہچان ہی نہ ہو اور فعل کی پہچان ہی نہ ہو، ہم کو ترجمہ ہی نہ آ رہا ہو، تو پھر ہم عربی بھی نہیں بول سکتے۔ تو عربی بولنے کے لیے لازمی ہے کہ بندے کو ماضی کی جو گردانیں ہیں یا مضارع کی جو گردانیں ہیں، گرامر کی جو چیزیں ہیں وہ سیکھنی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ سیکھیں گے تو آگے جا کے ہم عربی بول سکیں گے، اور اگر ہمیں یہ چیزیں نہ رہے تو پھر ہم عربی بھی نہیں بول سکیں گے۔ ہم نے فعل وغیرہ کی تعریف پڑھ لی تھی، تو فعل کی تعریف اور اسم وغیرہ کی تعریف اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو پچھلی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ لیں۔ آج ہم نے فعل ماضی سے بحث کرنی ہے کہ فعل ماضی کی گردان اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو جو بھی گردان ہوتی ہے فعل ماضی کی، تو اس میں 14 صیغے ہوتے ہیں۔ پھر 14 صیغوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ 6 صیغے غائب کے ہوتے ہیں، 6 صیغے حاضر کے ہوتے ہیں، اور 2 صیغے جو ہے متکلم کے ہوتے ہیں۔ پھر جو 6 صیغے غائب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مذکر غائب کے لیے، اور 3 جو ہے مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مذکر غائب کے لیے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے پہلا صیغہ جو ہے ضربہ۔ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہے مارا اس ایک شخص نے۔ دوسرا صیغہ ہے مذکر غائب کا ضربہ، اس میں الف تثنیہ جو ہے یہ علامت تثنیہ اور فاعل ہے، مارا ان 2 آدمیوں نے۔ ضربو، اس میں واو اور الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، اور اس کا ترجمہ ہے مارا ان کئی آدمیوں نے۔ تو یہ 3 صیغے جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح کے 3 صیغے جو ہے وہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو مؤنث کا پہلا صیغہ ہے ضربت، اس کے اندر ہیا ضمیر ہے، اور اس صیغے کی پہچان یہ ہے کہ اس کا آخر میں تا ساکنہ ہوتی ہے، اور یہ مؤنث کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے مارا اس ایک عورت نے۔ دوسرا صیغہ ہے ضربتا، مارا ان 2 عورتوں نے۔ ضربتا، مارا ان 2 عورتوں نے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا اور الف تثنیہ ہوتے ہیں، جس سے مؤنث تثنیہ کا صیغہ پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا صیغہ ہے ضربنا، مارا ان کئی عورتوں نے۔ تو اس صیغے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون مفتوح ہوتا ہے، اور یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، غائب جمع مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے مارا ان کئی عورتوں نے۔ اس کے بعد بات آتی ہے حاضر کی صیغوں کی۔ تو حاضر میں سے 3 صیغے جو ہے مذکر حاضر کے ہیں، جن میں سے پہلا ہے ضربتا، مارا تو ایک مرد نے۔ اس کے آخر میں تاء مفتوحہ ہے جو مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضربتا، مارا تو ایک مرد نے۔ دوسرا صیغہ ہے ضربتما، مارا تم 2 مردوں نے۔ تو اس کے آخر میں تما ضمیر ہے، تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا صیغہ ہے ضربتم، مارا تم کئی مردوں نے۔ مارا تم کئی مردوں نے، اس کے آخر میں تم ضمیر ہے۔ یہ 3 صیغے حاضر کے ہیں، سامنے والے شخص سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ 3 صیغے استعمال کر سکتے ہیں۔ بات باری آتی ہے مؤنث حاضر کی 3 صیغوں کی۔ تو پہلا صیغہ ہے ضربتی، مارا تو ایک عورت نے۔ تو اس کے اندر تاء مکسورہ جو ہے یہ علامت ہے مؤنث حاضر کی، اور ضربتما دوسرا صیغہ ہے مارا تم 2 عورتوں نے۔ یہ ضربتما اور ضربتما مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جس ٹائم استعمال کریں گے تو اگر سامنے والی عورتیں ہیں تو پھر اس سے مراد عورتیں ہوگی، اور اگر سامنے والے جو مرد ہیں تو پھر اس سے مراد مرد ہوں گے۔ آخری صیغہ ہے ضربتن۔ تو تنہ جو ہے یہ جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، مارا تم کئی عورتوں نے۔ مارا تم کئی عورتوں نے۔ آخر کی 2 صیغے جو ہے وہ متکلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے ضربتو، مارا میں ایک مرد نے، اور یہی اور صیغہ جو ہے عورت بھی استعمال کرتی ہے کہ مارا ایک میں ایک مرد نے یا میں ایک عورت نے۔
دوسرا صیغہ اس کا ضربنا، مارا ہم کئی آدمیوں نے یا مارا ہم کئی عورتوں نے. تو یہ دونوں صیغے جو ہیں یہ مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کرتے ہیں، اور مؤنث چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع، اس کے لیے ضربنا ہی کا صیغہ استعمال ہوگا.